مسلمانوں کے عقائد میں تین چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی چیز ہے عقیدہ وحدانیت، عقیدہ توحید۔ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہیں، وہی ہمارے مالک و مختار، وہی ہمارے پیدا کرنے والے، بھیجنے والے، وہی ہمیں بڑھانے اور گھٹانے اور پالنے والے، وہی نفع اور نقصان دینے والے، وہی موت اور زندگی دینے والے، وہ ایک اکیلا تن تنہا لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے بغیر، اس مالک کے بغیر اور کوئی ہمارا مالک نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ دوسری بنیادی چیز جو ہے عقیدے کے اندر، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ وہ نبوت پر عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک، تمام کے تمام سچ اور حق تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے، اور اللہ نے ان کو اپنا نبی اور رسول بنایا تھا۔ تمام نبیوں کو نبی ماننا ہے، لیکن جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ، نبی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا عقیدے میں ضروری ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین ہیں، نبی پاک کے بعد کوئی نبوت نہیں، اور ہماری امت ہونے کے بعد کوئی اور امت نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں آخری نبی، تم آخری امت، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے، ختم ہوگی بات، پھر قیامت ہے۔ اور تیسرا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ہے قیامت کا، روز جزا کا، بدلے کا، حساب و کتاب کا۔ اس کو دن قیامت بھی کہتے ہیں، یوم الحساب، حساب کا دن بھی کہتے ہیں، یوم الندامہ، ندامت کا دن بھی قیامت کو کہتے ہیں جی۔ اس کے قرآن کریم میں بہت سارے نام ہیں قیامت کے۔ یوم الزلزلہ، زلزلے کا دن بھی کہتے ہیں، یوم الساعہ، متعین وقت کا دن بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آخرت کے بہت سارے نام ہیں۔ یوم الحساب وہ دن ہے کہ جو آج کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ کس کے سامنے؟ جس نے آپ کو زندگی دی، جس نے آپ کو بھیجا، جس نے مجھے بھیجا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ایک ایک لمحے اور ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا۔ کیا بولا، کیا کھایا، کیا پینا، کیا پیا، کیا پہنا، کیا دیکھا، کیا سنا، کہاں چلے، کدھر گئے، کیا کیا، ایک ایک عمل، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یوم الحساب، آخرت کا دن، اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ حساب کیسا ہوگا؟ وہ حساب یوں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں بھیجا، جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں نبی پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر، کہ اللہ کے آپ نبی، آپ رسول، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے اللہ نے ہماری پوری زندگی کا نقشہ متعین کر دیا۔ یہاں چل کے جا سکتے ہو، یہاں چل کے نہیں جا سکتے، یہ چیز سن سکتے ہو، یہ چیز نہیں سن سکتے، یہ بات کر سکتے ہو، یہ بات نہیں کر سکتے، یہ چیز جو ہے آپ پسند کر سکتے ہو، اس کو پسند نہیں کر سکتے۔ ہر ایک چیز متعین ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو،
یہ دیکھ لو، سن لو، سوچ لو، سمجھ لو۔ کرنے کے کام بھی بتلا دیے کہ اے انسان یہ تم نے ضروری کام کرنے ہیں، ہر حالت میں کرنے ہیں، ان کا نام فرض ہے، فرائض ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور پھر نیکیوں کے کام بھی بتلا دیے کہ اے انسان اگر یہ کام تو کرے گا، اس کو نیکی ہے، اس کا بدلہ دن قیامت کے دوں گا، یہ تجھے کرنے چاہیے۔ ایک دوسرے کی غمخواری کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنا، اسی طرح نیک کام، اعمال صالحہ جس کو کہتے ہیں۔ اور برائیوں کو بھی بتلا دیا کہ ان کے قریب نہیں جانا، زنا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدے کی خلافی نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا مال نہیں دبانا، شراب نہیں پینا، غیبت نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، بددیانتی نہیں کرنا، یہ ساری چیزوں، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جس کو آپ جانتے ہیں، جس کو کہا گیا کہ ان کو نہیں کرنا۔ نماز پڑھنی، اس کا حساب دینا پڑے گا، پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ زکوٰۃ دی، اس کا حساب دینا پڑے گا، پیسے کا زکوٰۃ دی کہ نہیں دی۔ اسی طرح جو نہیں کرنے تھے حساب، اگر وہ نہ کرنے والے کام کیے ہیں۔ اور یہ ایک عقل کا تقاضا، آخرت کا دن کیا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، وہ وعدہ لا شریک، وہ بڑی قوتوں والے، بڑی طاقتوں والے، سوچ لے سمجھ لے، اس کے سامنے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ آنکھ، کان، ناک، زبان، سب کا حساب ہوگا، جو کچھ ان سے کر رہے ہیں سب کا ہوگا۔ لیکن یہ تو عقل کا بھی تقاضا ہے۔ ایک انسان خواہشات کو چھوڑتا ہے، خواہشات ابھر رہی ہیں کہ شراب پی لوں، عیش کر لوں، گناہ کر لوں، رات کا اندھیرا ہے، موقع مل گیا ہے، عزت کسی کی لوٹ لوں، جی۔ لیکن نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے موقع بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے رک گیا اور گناہ نہیں کیا، اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا، شراب نہیں پیا اور برے کام نہیں کیے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جب خواہش سے رکا اور نیکی کی، اللہ کے حکم پر، حضرت جناب محمد مصطفیٰ کے فرمان پر پورا اترا، تو عقل کا تقاضا ہے کہ جو اچھائی کرتا ہے اسے اچھائی کا بدلہ اس کو اچھا ملنا چاہیے۔ تو عقل کا بھی تقاضا ہے، اگر یہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، تو اس کے اچھائی کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کسی انسان کو دیکھ رہا، ایک انسان چلتے رہا جا رہا ہے، دوسرا غنڈہ بدماش گزرتا ہے، اس کو تھپڑ مار دیتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے، ارے اس نے کتنا برا کام کیا، اس بیچارے نے نہ اس کو گالی دی، نہ اس کو برا کہا، نہ اس کو کوئی سے لین دین تھا، وہ آرام سے جا رہا تھا، یہ بدماش جاتے جاتے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ دیکھنے والے کا عقل یہی کرے گا، تقاضا کرے گا، اس نے بہت برا کیا ہے، اس برائی کا بدلہ اس کو برا ملنا چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، عقل کی سوچ ہے، اور اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون خداوندی ہے۔ اسی پر اللہ نے قانون بنایا جو تمہارے عین عقلوں میں آنے والی بات ہے۔ اگر اچھائی کریں گے اس کا بدلہ دن قیامت کا اچھا ملے گا۔ اچھا، ہر وہ چیز اچھی ہے جس کو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہر چیز اچھی ہے، اس کے کرنے سے اچھا بدلہ ملے گا۔ اور جن چیزوں نے اللہ کے رسول نے روکا ہے، ہر وہ چیز بری ہے، یاد رکھو، ہر وہ چیز بری ہے، اس کی برائی آپ کو اور مجھے نظر آئے یا نہ آئے، اس کی برائی تک آپ اور میں پہنچے یا نہ پہنچے، ہر وہ چیز بری، ہر وہ بات بری جس کو اللہ کے رسول نے برا کہا ہے، وہ بری ہے۔ جب اس کو کریں گے تو پھر ہمارا تو عقل بھی کہہ رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برا ملنا چاہیے۔
اسی کا نام دن قیامت ہے کہ اچھائی پہ ثواب ملے گا، نیک اعمال پہ ثواب ملیں گے، نیک اعمال پہ اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، کیونکہ اس دنیا میں رہ کے اچھے کام کیے جن کو اللہ کے رسول نے کرنے کے لیے کہا۔ اللہ فرمائے گا اچھے کام کر کے آئے ہو، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، آج تمہیں انعام دیے جائیں گے، آج تمہیں اکرام دیا جائے گا، آج تمہیں پوری عزت دی جائے گی۔ اور دنیا میں تو بڑا نام عزت تھی، آج کامل تمہیں عزت دی جائے گی، آج کامل تمہیں درجات بلند کیے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں اچھے کر کے آئے، اچھائی کر کے آئے، عبادت کر کے آئے، ذکر کر کے آئے، اطاعت کر کے آئے، میرے نبی کا فرمان مان کر کے آئے ہو، تو آج تم بہت اچھائی کر کے آئے ہو تو تمہیں اچھے انعامات ملیں گے۔ اگر زندگی میں برا کیا ہے، وہ برا جس کو اللہ نے برا کہا، جیسے جھوٹ، بددیانتی، بری نظر، جس کو اللہ نے برا کہا، اللہ کے نبی نے برا کہا، اس برائی کو کیا۔ عقل کا تقاضا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اس نے برا کیا ہے تو انسان چاہتا ہے اس برائی کا بدلہ اس کو برا ملنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس نے غلط کیا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، اس نے ناجائز کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں گناہ، اس کو کہتے ہیں نافرمانی۔ جب گناہ کریں گے تو دن قیامت میں اس کا بدلہ پھر جہنم کی صورت میں، عذاب کی صورت میں ملے۔